یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواج مطہرات کے 11 گھر باقاعدہ عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں اور یہ تعلیم تمام عالم کے لیے تا قیامت تک تھی. اگر آپ غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاحوں کے پیچھے بہت بڑے مقاصد اور ریزن موجود ہیں. یہ باقاعدہ اللہ کی انسٹرکشن کے مطابق کام کیا گیا تھا، مگر ان حکمتوں اور وجوہات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اگر آپ ہر اینگل سے غور کریں گے تو آپ کو 4 سے زیادہ نکاحوں کے پیچھے کی حکمتیں، عظمتیں اور امت کے لیے پیغامات کا اندازہ ہو جائے گا. اگر غیر مسلمان کے اعتراضات، نفسانی خواہشات یعنی سیکشل ڈیزائر کو دیکھا جائے تو آپ بتائیے اگر نفسانی خواہشات کے بیس پر یہ شادیاں ہوئی ہوتی تو ان میں سر فہرست یہ چیزیں موجود ہوتی کہ کواری لڑکیاں ہوں یعنی میجورٹی ورجن ویمنس کی ہو، بیوٹی ہو، منی ہو، اسٹیٹس ہو، کم عمری ہو اور بیک گراؤنڈ وغیرہ یہ سبھی دیکھا جاتا. مگر یہاں تو نکاح 40 اور 50 سال کی خواتین سے کیا جا رہا ہے، مجبور اور ضرورت مند دشمن قبیلے کی خواتین سے کیا جا رہا ہے، باندیوں سے کیا جا رہا ہے. یعنی ان نکاحوں میں خود کا کوئی ذاتی بینیفٹ یا نفسانی خواہشات موجود نہیں تھی. نہ یہ نکاح خوبصورتی کی بیس پر کیے گئے، نہ اسٹیٹس کی بیس پر، نہ بڑی عمر سے کوئی فرق پڑا، نہ سیاہ رنگت سے، نہ وڈو سے، نہ ڈائیورسی سے. یہ سب نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے گئے، اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن کے مطابق کیے گئے. یہ تمام نکاح پریکٹیکلی طور پر امت کو دین سکھانے، زندگی کے آداب، بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور انصاف سکھانے کے لیے کیے گئے. امت کے لیے ان نکاحوں میں بہت بڑی سیکھ ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو شادی کرتے وقت ایک لمبی لسٹ گنواتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی ہونا چاہیے، پیسے والی ہونا چاہیے، کم عمر ہو، ایجوکیٹڈ ہو، کنواری ہو، سلم ہو، گوری ہو، خاندانی ہو اور بیک گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے. میرے بہن بھائیوں، 11 شادیاں کر کے امت کو جو زندگی گزارنے کا پیغام دیا گیا ہے، دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ از لمیٹڈ ٹو اسلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم گاٹ میرڈ فور کلچرل، پولیٹیکل اینڈ ریلیجیس ریزن. ان نکاحوں میں ہمیں بہت سی حکمتیں، وجوہات نظر آئیں گی اور وہ یہ کہ if he wanted، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے، he could have all youngest virgin and beautiful women، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں، طلاق شدہ اور عمر رسیدہ خواتین سے نکاح کر کے امت کو پیغام دیا ہے کہ صرف نکاح کرنا ہی سنت نہیں ہے بلکہ اپنی سے عمر میں بڑی عورت سے بھی نکاح کرنا سنت ہے، ایک بیوہ، ڈائیورسی یا بچوں والی عورت سے بھی نکاح کرنا سنت ہے، اور ایک مجبور، ضرورت مند، غریب، باندی سے بھی نکاح کرنا سنت ہے، اور ایک بھاری بھرکم، ہیلدی، لہیم شہیم لڑکی اور سیاہ رنگت کی لڑکی سے بھی نکاح کرنا سنت ہے. دیکھیے، غیر مسلموں کے لیے یہ کہہ دینا کہ نعوذ باللہ نفسانی خواہشات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کی بہت آسان ہے. وہ ان نکاحوں کے پیچھے موجود حکمتوں اور مقاصد کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے. مگر یاد رکھیے، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کے بعد اعتراضات اور شک کی گنجائش ہی نہیں بچتی. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، کیونکہ جب ہم خود کلیئر ہوں گے ان موضوعات پر تبھی ہم دوسروں کے اعتراضات اور مسکنسیپشن کو دور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.